عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ ایک اور دعا ہے تشہد میں کرنے کے لیے، اور یہ بھی ضرور یاد کر لیجئے. اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں، اور وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، کیونکہ ان کا انتقال نبی علیہ السلام کے 1.5 سال بعد ہو گیا، تقریباً 2 سال سے کم و بیش اب ان کا انتقال ہو گیا. تو جس طرح وہ صحابہ جن کی وفات متاخر ہے ان کو بیٹھنے کا، حدیثیں بیان کرنے کا موقع ملا، اس طرح آپ کو موقع نہیں ملا. لیکن جو حدیثیں ان کی روایت سے مروی ہیں بڑی عظیم الشان اور عظیم القدر، جس کی ایک مثال یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر صدیق نے، علمنی دعائیں، مجھے کوئی دعا سکھائیے. علمنی، مجھے تعلیم کیجیے، دعائیں، کوئی دعا، ادعو بھی فی صلاتی، وہ دعا میں نماز میں مانگوں. ابو بکر صدیق کی یہ فقاہت، کیوں جانتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور تشہد میں جب درود شریف پڑھ لیا تو وہ قبول دعا کا وقت ہے. چھانٹ چھانٹ کر دعائیں کیجیے، قبول دعا کا وقت ہے. یہ ان کی فقاہت ہے کہ مجھے کسی دعا کی تعلیم کیجیے، میں اس موقع پر وہ دعا کروں جو کہ بڑی عظیم المعانی اور عظیم المقاصد ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم صحابی کو دعا تعلیم فرمائی. فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہا کرو، یہ بھی بصیغہ امر ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ظلم کثیرا، بہت زیادہ ظلم، اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں. یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم معصیتوں کا، گناہوں کا. کیا یہ ظلم شرک کا ظلم ہے؟ ظلم بمانا شرک بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم. ابو بکر صدیق سے شرک ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں ظلم کا معنی شرک نہیں ہے، ظلم کا معنی معصیتیں اور گناہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ ظلم دون ظلم، کفر دون کفر، کہ ظلم کے درجات ہیں، بڑا ظلم اور چھوٹا ظلم. یہاں بڑا ظلم مراد ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر صدیق سے شرک کا ارتکاب ممکن نہیں، یہاں معصیت ممکن ہے، چھوٹے گناہ ممکن ہے، بڑے گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوئے، چھوٹے گناہ ممکن ہے. تو ان کو بھی ظلم کہا گیا ہے. اس کا معنی ظلم دون ظلم، ظلم کے درجات ہیں، بڑا ظلم بھی ہوتا ہے، چھوٹا ظلم بھی ہوتا ہے. جیسے کفر دون کفر، کفر کے بھی درجات ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے ہیں، بلا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے، کوئی بھی، صرف تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یہ ایک ادب دعا کا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنے ضعف اور اپنی ذلت کا اقرار، اپنی مسکنت کا اقرار اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اسی عاجزی سے شروع ہوتی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور مجھ پر صرف تیرا حکم چلتا ہے، اور تیرا ہر حکم عدل ہے. ہر حکم، صحت دے عدل ہے، بیمار رکھے عدل ہے، مال دے عدل ہے، غریب کر دے عدل ہے، ہر حکم عدل ہے، زندگی دے عدل ہے، موت دے دے عدل، ہر حکم عدل. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز اور اپنی انکساری کا اظہار. یہاں بھی اسی عجز سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ
اپنے نفس پر میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنی مغفرت کے خزانوں سے مجھے مغفرت عطا فرما دے اور بخشش عطا فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس دعا میں دو چیزوں کی طلب ہے، ایک گناہوں کی بخشش اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا رحم، اس کی رحمت کی طلب۔ اور یہ بات یاد رکھو، جنت میں داخلے کے یہ دو ہی اسباب ہیں، تیسرا کوئی سبب نہیں۔ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اور وہ شخص جس کے پلے، جس کے دامن ایک گناہ اٹک جائے، جس کو بخشوا نہ سکا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ دو اسباب ہیں دخول جنت کے، گناہوں سے یکسر پاک صاف ہونا اور اللہ کی رحمت کے مستحق مغفرت، گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ اس کی دلیل سورہ صف کی آخری آیتیں ہیں، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، یہ اعمال صالحہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ۔ آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، یدخلکم جنات، اور تم کو جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ یعنی جنتوں کا داخلہ گناہوں کی بخشش کے بعد ہے، گناہوں کو معاف کرے گا اور جنتوں میں داخل فرمائے گا، یعنی مغفرت دخول جنت کے لیے ضروری۔ اس طرح رحمت کا حصول، اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ وفضلہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ رحمت کی اہمیت ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں جو دو اسباب ہیں دخول جنت کے، ان کی طلب ہے، اور یہ دونوں اسباب گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کا حصول، یہ دونوں اسباب قائم ہیں ایک عمل پر۔ ایک عمل کر لیجئے، دخول جنت کے دونوں اسباب آپ کو حاصل ہو جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، اس کی رحمت کے طلبگار ہو، اس کی رضا کے طلبگار ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اساس ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، قوم برادری کی نہیں، آباء و اجداد کی نہیں، باپ دادوں کی نہیں، کسی پیر و مرشد کی نہیں، صرف میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے دو فائدے، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، رحمت عطا فرمائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ان دونوں اسباب کو جمع کرتی۔ تو عزم کرو، کیا ہم یہ زندگی کس لیے؟ یہ دنیا کے مسالک کے تعصب کے لیے، باپ دادا کے تعصب کے لیے نہیں، محنت کے لیے کہ اپنی اس محنت سے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، آخرت کو سنواریں چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ کیا صحابہ کرام نے خونی رشتے توڑ نہیں ڈالے اپنی آخرت کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اور اپنے پیغمبر کی اتباع کی خاطر؟ نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حج کرنے جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ یہ عزم کرو ہر عمل کے لیے، ہر منہج کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے دعا کا سوال کیا اور آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، بڑی جامع المعانی اور عظیم المقاصد یہ دعا ہے۔ جی